شادیوں میں ولیموں میں دولت مندوں کو پوچھا جائے، میں دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتا، بلکہ دولت مند ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ میں دولت مندوں سے نفرت کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ ہمارے مذہب میں دولت مندوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، سرکار غوث اعظم، یہ سب دولت مند لوگ، امام اعظم ہے۔ ہم دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دولت مندوں کو سبھی بلاتے ہیں ہر جگہ، غریبوں کو بھی پوچھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے، ولیمے میں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا، جس میں غریبوں کو بلایا نہیں گیا۔ لیکن آپ دیکھیں شادیاں منہ دیکھ کر، میتیں منہ دیکھ کر، جنازے منہ دیکھ کر، گفتگو منہ دیکھ کر، اسلام کہاں ہے، انسانیت کہاں ہے؟ اسی لیے آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں کبھی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر کے دم توڑ رہے ہیں، غربت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، غربت کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں فکر کہاں ہے، ہمیں سوچ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، اس وقت تو پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لاجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے۔ وجہ ہمارے مالداروں نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال نہیں کیا۔ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں قصوروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں؟ اس میں مجرم صرف بیٹیاں یا ہم بھی ہیں؟ یقیناً ہم ہیں، اور سب سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پیٹ کی آگ اس کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ؟ امام سفیان ثوری نے اس کو بیان فرمایا، اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے کے لیے لاش تک نہیں پہنچا سکتی؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی؟ ہم نے جلسوں کے نام پہ لاکھوں روپے تو خرچہ کیا، لیکن غریبوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے ہم نے کتنے روپے خرچہ کیے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ خرچہ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگتپوری والوں، اگر آپ کو ہنسی آئے تو مجھے معاف کر دینا، ہم نے تو قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار روپے ایک ایک سیٹ نے اڑا دیا تاکہ کل صبح یہ چرچا ہو کہ عرس میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت مند فلاں سیٹ صاحب تھے جس نے پیر کی شان میں ایک شعر سن کے قوالن پر اور قوال پہ اتنے روپے اڑا دیے۔ واللہ ہم خانقاہی سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم خانقاہی سما کے قائل ہیں، اس کے دلائل پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ مزارات پر، مزارات اولیاء پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرانا، نچوانا، ناچنا، چادروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ناچتے ناچتے ڈی جے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا، اور ایک ایک چادر 70,000 روپے کی، ایک چادر 1 لاکھ روپے کی، ایک چادر 2 لاکھ روپے کی۔ آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے، اس سنیت کا مزاج کیا ہے؟ نادان، جو 1 لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی غریب اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان غریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے۔ لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کرا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ چادر نہ چڑھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت دیجیے گا، لیکن ہم نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ جانتے ہیں غلط راستے پر لڑکیاں اٹھتی کیسے ہیں، جاتی کیسے ہیں؟ یہاں مجھے ایک آرٹیکل یاد آتا ہے، میں اپنے درد دل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے، درد دل کے واسطے
پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کر رہا ہوں بیان، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے. سوچو جب رسول اللہ کی کوئی امت کی بیٹی، رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی کسی لوج میں اپنی آبرو کو غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہوگی تو قبر انور میں رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا، محسوس نہیں کیا. ہم تو مسجد کے مینار بھی 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں. وجہ تاکہ پتہ چلے فلاں ٹرسٹیان نے اور فلاں محلے والوں نے اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنا. 2 کروڑ کا مینار کیا کام آئے گا؟ اگر یہ 2 کروڑ پہ کسی اچھے تعلیمی ادارے کو قیام میں لگا دیتے تو کہاں جاتی ہماری قوم؟ فکر کا دیوالیہ پن ہے، اچھی سوچ سے لوگ دور ہیں، عہدوں پر نااہلوں کا تسلط ہے، عقابوں کے نشیمن پر زاغوں کا بسیرا ہے. گلستہ کو اجاڑنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، لیکن یہاں تو شاخ پہ الو بیٹھا ہے. کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، دین کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہو گیا کہ کہیں گے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، اسلام کی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دیں گے. تو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دے گا، لیکن تو خود بھاگ رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ برائی کرنے والا کبھی برائی کو ختم نہیں کر سکتا. اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پہلے برائی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. آپ تو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں اور آپ کہیں کہ میں مسلمان لڑکیوں کو کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے نہیں دوں گا. اور جس کے ساتھ آپ نے تعلقات ناجائز قائم کیے وہ بھی تو کوئی لڑکی ہی ہے نا. اور اب تو نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 80% یہی ہے. میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کر کے اس کو چھوڑ دینے والوں، آؤ ذرا اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنا. اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا، چڑیا چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی، کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا، وہ چڑیا مر گئی. چڑیا سے کھیلا، چڑیا مر گئی. اس کی زندگی سے کھیلا، چڑیا مر گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے، انصاف چاہیے. میری زندگی سے کسی نے کھیل کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا. اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چڑیا کی ننھی سی فریاد اس دن اتنی کڑکدار بجلی کی طرح سنائی دے گی کہ جس شخص نے اس چڑیا کی زندگی سے کھیل کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ چڑیا کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کے کانوں پر گرے گی اور اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی. اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلی کی طرح کہ اس کے کان پھٹ جائیں گے. اور پھر میرا اللہ اس چڑیا کی فریاد کو سن کر کے، جو چڑیا کہے گی کہ میری جان سے کھیلا گیا، میری زندگی سے کھیلا گیا.